السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شاہین چینل۔ ناظرین، اس چھوٹے سے کارواں میں ہمارے ہم سفر بننے والے سبسکرائبر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ اس کارواں میں شریک ہونے والے ساتھیوں کا دل و جان سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے نئے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ سورۃ البینہ کے الفاظ معانی۔ لم یکن نہ تھے، الذین جو لوگ، جن لوگوں نے، کفروا ان سب لوگوں نے انکار کیا، بات نہ مانی، مکر گئے، من سے، اہل الکتاب کتاب والے، یہود اور نصارہ، مشرکین شرک کرنے والے، مشرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے، منفکین الگ ہونے والے، باز آنے والے، حتی تک، یہاں تک کہ، تأتیہم ان کے پاس آئے گی، ان کے پاس آ جائے، بینتن جمع بینات، واضح دلیل، کھلی ہوئی بات، کھلی ہوئی نشانی، رسول پیغمبر، من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یا دوسرا مطلب وہ دوسرا ترجمہ وہ تلاوت کرے گا، صحیفتن جمع صحف، صحیفے پاک اوراق، مطہرہ پاک، فیہا اس میں، ان میں، کتاب جمع کتب کتاب، لکھے ہوئے مضامین، قیمہ درست، بالکل ٹھیک ٹھیک، ما نہیں، تفرق اس نے اختلاف کیا، الذین جو لوگ، اوتو ان لوگوں کو دیا گیا، دی گئی، الا مگر، لیکن سوائے، من بعد ما اس کے بعد اس کے کہ، جاءتہم ان کے پاس آئی، البینہ جمع بینات نشانی، وما امروا ان کو حکم نہیں دیا گیا، ان کو حکم نہیں دیا گیا، لیعبدوا چاہیے کہ وہ لوگ عبادت کریں، ان کو عبادت کرنی چاہیے، مخلص جمع مخلصون نیک نیت، سچا، صاف دل، مخلصین اس حال میں کہ وہ لوگ مخلص ہوں، کہ وہ اپنے کام میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کریں، اپنے کام کو خالص کرتے ہوئے، مخلصین لہ الدین اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنیف جمع حنفا برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنے والا، غلط راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آنے والا، ہر طرف سے کٹ کر ایک خدا کے لیے یکسو ہو جانا، یقیمو وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، یؤتو وہ ادا کریں، الزکات زکات، ذالک وہ، یہاں پر ترجمہ ہوگا یہ، دین جمع ادیان ملت، دین شریعت طریقہ، قیمتن درست ٹھیک، نار جہنم جہنم کی آگ، خالد ہمیشہ رہنے والا، برقرار رہنے والا، خالدین
برقرار رہتے ہوئے، ہمیشہ رہتے ہوئے، شر برا، بہت برا، بریتن جمع برایا مخلوق، شر البریہ تمام مخلوق سے بدتر۔ شر اصل میں اشر ہے جس کے معنی ہیں سب سے زیادہ برا۔ آمنو وہ ایمان لائے، انہوں نے بات مانی، اور عملو انہوں نے کام کیا، صالحتن جمع صالحات اچھے کام۔ اولئک اس سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہم وہ خیرن اصل میں اخیر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سب سے زیادہ بہتر، سب سے اچھا۔ بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے عربی زبان میں حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ جزاؤہم ان کا بدلہ، ان کی مزدوری، عند پاس، ربہم ان کا رب، جنتن جمع جنات جنت، باغ، عدن ٹھہرنا اقامت کرنا، تجری وہ بہتی ہے، وہ جاری ہوتی ہے، تحت نیچے، تحتہا اس کے نیچے، نہرن جمع انہار نہریں، لمن اس کے لیے، کس کے لیے، یہاں معنی مراد لیے جاتے ہیں اس آیت میں اس کے لیے، خشیہ ڈرنا، اور ربہ اس کا رب۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ ترجمہ، مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلائل نہ آ جائیں۔ نوٹ: اہل کتاب یہود اور نصارہ ہیں۔ اہل کتاب کا مطلب ہے کتاب والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب خواہ تحریف شدہ شکل ہی میں صحیح موجود تھی اور وہ اسے مانتے تھے۔ مشرکین ان قوموں کو کہا گیا ہے جو بتوں اور آگ وغیرہ کی پوجا کرتے تھے۔ وہ کسی نبی کو نہیں مانتے تھے اور ان کے پاس کوئی بھی کتاب نہیں تھی۔ تفسیر: اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنانے سے پہلے دنیا کے حالات انتہائی خراب تھے۔ ہر طرف ظلم و جبر کی داستانیں لکھی جا رہی تھی، لوگوں کے عقائد خراب تھے اور لوگ کفر و شرک، جہالت و ضلالت، قتل و غارت، لوٹ گھسوٹ، ظلم و جبر جیسی ہلاک کر دینے والی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور ان کی یہ بیماریاں اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ اگر ان کے علاج و معالجے کے لیے کوئی ماہر و حاذق طبیب اور ڈاکٹر نہ بھیجا جاتا تو ان مہلک بیماریوں سے نجات پانے کے لیے کوئی امکان نہیں تھا۔ آگے دوسری آیت میں اس ماہر و حاذق ڈاکٹر کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ ترجمہ: یعنی وہ اللہ کے پیغمبر جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے۔ تفسیر: یعنی وہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل بنا کر بھیجا، جن کا کام یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام سناتے تھے، اس میں رب کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ نوٹ: صحیفہ جمع صحف، عربی زبان میں صحیفہ کہتے ہیں لکھے ہوئے کاغذات کو، لیکن قرآن مجید کی اصطلاح میں صحیفہ انبیاء علیہ السلام پر اترنے والی کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ صحف مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیفے تمام طرح کی گمراہی و ضلالت اور اخلاقی گندگی کی آزمائش سے پاک ہیں۔ فیہا کتب قیمہ۔ ترجمہ: ان صحیفوں میں درست اور راست تحریریں ہیں۔ تفسیر: کتب قیمہ سے علوم و مضامین مراد ہیں، یعنی اس کے علوم بالکل صحیح اور درست ہیں اور مضامین نہایت مضبوط اور معتدل ہیں۔ اس میں انسان کی فلاح دارین کے لیے مضبوط اور ناقابل ترمیم قوانین ہیں، ہر طرح کے میدان عمل کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة۔ ترجمہ: اہل کتاب میں فرقہ بندی واضح تعلیمات اور دلائل کے بعد پیدا ہوئی،
تفسیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب سب کے سب آپ کی نبوت اور رسالت پر متفق تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات اور آپ پر قرآن اترنے کا واضح ذکر موجود تھا۔ اس لیے کسی یہودی اور نصرانی کو اس میں اختلاف نہیں تھا کہ آخری زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کیا گیا تو انہوں نے باوجود معلوم ہونے کے آپ کو جھٹلا دیا اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہوتے گئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ترجمہ، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہوئے اس کی بندگی کریں، ہر طرف سے کٹ کر اس کے لیے یکسو ہو جائیں اور نماز صحیح طور پر ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی صحیح اور درست طریقہ اطاعت ہے۔ تفسیر، یعنی جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے ہاں آنے والے انبیاء اور نازل ہونے والی کتابوں نے دی تھی، اور ان عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ میں سے کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا جنہیں انہوں نے بعد میں اختیار کر کے مختلف مذاہب بنا ڈالے۔ صحیح اور درست دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش نہ کی جائے، ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی تابعداری کی جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ۔ ترجمہ، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کرنے والے دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین مخلوق ہیں۔ تفسیر، یہاں کفر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا ہے، مطلب یہ کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اس رسول کے آ جانے کے بعد نہیں مانا، جس کا وجود خود ایک روشن دلیل ہے اور جو بالکل درست تحریروں پر مشتمل پاک صحیفے ان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، اور جو بالکل درست تحریروں پر مشتمل پاک صحیفے ان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ یہ لوگ خدا کی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ بدتر ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ترجمہ، بے شک ایمان والے اور نیک کام کرنے والے ہی بہترین مخلوق ہیں۔ تفسیر، یعنی وہ خدا کی مخلوقات میں سے سب سے، حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی افضل و اشرف ہیں، کیونکہ فرشتے نافرمانی کا اختیار ہی نہیں رکھتے اور یہ اس کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش۔ یہ جزا ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے محبت و عظمت کے ساتھ ڈرتے ہیں۔